محترمہ حنا پرویز بٹ صاحبہ. شکریہ جناب چیئر. میں اپنی اسپیچ اس ٹریبیوٹ سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. سرفروشی ہے ایماں تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم. جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوش دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. جناب چیئر، پاکستان کی تاریخ میں 4 میجر مائلسٹونز یاد رکھے جائیں گے. سب سے پہلے تو 14 اگست یوم آزادی کا دن، پھر 6 سپٹمبر 1965 یوم دفاع کا دن، پھر 28 مئی 1999 یوم تکبیر کا دن، اور اب 10 مئی 2025 یوم فتح کا دن. جناب چیئر، یہ سارا پہلگام کے واقعے سے سٹارٹ ہوا، جس میں ہم نے اس کو کنڈیم کیا، اور ہماری پاکستان کی اسٹیٹسمین، پرائم منسٹر سب نے کہا کہ اس کو امپارشلی انویسٹیگیٹ کرایا جائے. لیکن اس کے باوجود انڈیا نے اپنے مسل سے ہمیں اٹیک کیا، اور اس میں 40 لوگ شہید ہوئے، جس میں 7 چھوٹے بچے بھی تھے. جناب اسپیکر، ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا ان کے خون کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، اور ڈی جی ISPR نے کہا کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے لیکن اپنے وقت پہ لیں گے. اس کے بعد بھی پاکستان نے پیشنس شو کیا، لیکن سیڈلی انہوں نے پاکستان پہ ڈرون حملے کرنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ ہم لوگوں کے بچوں کے ایگزامز ہو رہے تھے، بچے ڈر رہے تھے. انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر، ہمارے نوجوان کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا جائے، لیکن ان کو پاکستان کے جذبے کا، ہمارے نوجوانوں کے جذبے کا پتہ نہیں تھا. جناب اسپیکر، پاکستان افواج نے بہت بہارت اور جس طرح ابھی میرے بہت سے ممبرز نے کہا کہ سنت رسول کی طرح ہم نے فجر کی نماز کے بعد اپنا آپریشن بنیان المسلوح سے سٹارٹ کیا، اور اس سے پہلے انڈیا کی DGMO نے یہ کہنے کی کوشش کی پاکستان سے کہ ہم سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری افواج نے کہا کہ ہمارا سیلف ڈیفنس کرنا ہماری رائٹ ہے. اور اس سیلف ڈیفنس میں ہم نے جب انڈیا پہ اٹیک کیا تو تب وہ شاکڈ رہ گئے. انہوں نے ٹرمپ کو منتیں کرنے کی کوشش کی کہ سیز فائر کرا دیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈین لیڈرشپ جن کا غرور اور تکبر اتنا زیادہ تھا کہ یہاں تک کہ جب رافیل طیارہ ہم نے گرایا تو فرانس کی کمیونٹی نے یہ کہا کہ یہ ضرور انڈیا کی ایئر فورس کی انکمپیٹنسی ہے، یہ طیارے میں کوئی نہیں ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس is one of the best air force of the world. تو جناب اسپیکر، اس کے بعد میں دیکھ رہی تھی کہ مودی نے بڑے ڈرتے ڈرتے ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح تقریر کی، اور اس نے اپنی تقریر میں کہا ایک نیو نارمل. اس نے کہا کہ اب نیو نارمل یہ ہے کہ اگر انڈیا پر کوئی حملہ ہوئے گا تو اس کا الزام ہم پاکستان پہ لگائیں گے. تو جناب چیئر، ہم مودی صاحب کو، مسٹر مودی کو، صاحب تو میں نہیں کہوں گی، ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان افواج کا نیو نارمل یہ ہے
کہ اگر تم نے کچھ بھی کیا تو اس کا ایکشن ہم ڈبل طاقت سے دیں گے، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. یہ ہمارا نیو نارمل ہے. جناب اسپیکر، وار از نیور اے گڈ آپشن. ہم نے ہمیشہ پیس کو کہا، لیکن آپ دیکھیں جس طرح پاکستان کا سٹاک مارکیٹ امیڈیٹلی اوپر ہوا، جس طرح ہماری سارے لوگوں نے کوہیژن اور یونٹی کے ساتھ اکٹھے ہو کے پاکستان کے کاز کے لیے فائٹ کیا، ہماری آرمڈ فورسز نے، ہمارے سب پولیٹیشنز نے. میں کہتی ہوں کہ انڈیا ہمیشہ ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھتا ہے، لیکن جس طرح پاکستان کو چائنا نے، ایران نے، ساری کنٹریز نے، یورپین یونین نے، یو ایس اے نے، سب نے پاکستان کا ساتھ دیا، تو آئی وڈ سے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان ہیز ون. In the conventional warfare, Pakistan has won. Pakistan کی آرمی has won in all fronts. چاہے وہ ٹیکنالوجی کے فرنٹ پہ ہو، چاہے وہ ہیکنگ کا سکلز ہو، چاہے وہ سائبر سکلز ہو، چاہے وہ S-400 کو تباہ کرنا ہو. وہ S-400 ایک ایسی ڈیوائس جو میسائلز اور جہازوں کو گراتی ہے، اس کو ہمارے J-17 جیٹ نے تباہ کر دیا. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. اینڈ پہ 3 باتیں ہیں. ٹیررزم، اگر ٹیررزم کی بات ہے تو جعفر ایکسپریس میں کون انوالو تھا؟ اگر ٹیررزم کی بات ہے تو BLA میں کون انوالو تھا؟ کشمیر کا کاز، شکر الحمدللہ دوبارہ اب کشمیر کا کاز جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. مودی کو بھی اعتراف کرنا پڑ گیا ہے کہ کشمیر کے کاز پہ ہم بات کریں گے، اور ٹرمپ کو بھی یہ بات کرنا پڑ گئی ہے کہ کشمیر کے کاز پہ بات کریں گے. اور میں تھینک کروں گی اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی، جس نے ڈے اینڈ نائٹ پاکستان کے کاز کے لیے بہت شکریہ کام کیا. بہت شکریہ. محترمہ آمنہ شیخ صاحبہ. الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جناب چیئر کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. آئی تھنک کہ ہم سب کے جذبات، جتنے لوگ اس ہاؤس میں موجود ہیں، ہم ممبران ہیں، ہمارا سٹاف ہے، اور ہر پاکستانی کے جذبات اس وقت ایک ہی جیسے ہیں. جو 22 اپریل کو پہلگام کا دہشت گرد واقعہ ہوا، اس کے اوپر بھی پاکستانیوں کے جذبات ایک ہی جیسے تھے، کیونکہ ہم سب نے اس کی مذمت کی اور ہم نے ہر لاس آف لائف کو جو ہے بڑا قیمتی سمجھا. ہم نے یہ سوچا کہ کسی شخص کی بھی بارڈر کے اس پار ہو یا بارڈر کے اس پار ہو، ہر جان بہت قیمتی ہے، کیونکہ پاکستان خود ٹیررزم کا سب سے بڑا وکٹم رہ چکا ہے. آفٹر لوزنگ 90,000 of Pakistani citizens to terrorism, we know that terrorism is only a form of cowardice and nothing else. انفارچونیٹلی ہمارا اس وقت پالا ایک ایسے دشمن سے اور ایک ایسے نیبر سے پڑا ہے جو ٹیررزم کی بھی ساکھیوں پر چل کے اپنی سیاست کو چمکاتا ہے. صرف آج پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے جب الیکشن ہوا، اس بار بہار کا الیکشن تھا جس کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اور پاکستان کو اس کا الزام دے کر وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح ہیٹ سپیچ پھیلاتے ہوئے تمام اس واقعے کا الزام پاکستان پہ دے کے بہار کا الیکشن وہ لڑ لیں گے یا بہار کا الیکشن جیت لیں گے، جو کہ ایک افسوسناک حرکت تھی. مودی سرکار نے اس سے پہلے ہمیشہ ہر الیکشن میں ایسا ہی کیا، اور صرف انہوں نے فالس فلیگ آپریشن نہیں کیے، انہوں نے انڈیا کے ہر ایک شخص کو اس حد تک پوائزن کر دیا کہ انڈینز جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی جانے کے اوپر کہنے لگے کہ جی ہم نے ٹیررسٹ مار دی اور ہم ان کا جشن منا رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. جو رول اس ساری 2 ہفتوں کے دوران انڈین میڈیا نے پلے کیا، ان کو مودی سرکار نے اس حد تک شاید مجبور کر دیا تھا کہ وہ فیک آڈیو، فیک ویڈیو، ویژولز چلاتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی ٹیررزم سے بھرپور مودی سرکار کو خوش کر سکیں. سو اٹ از ویری انفارچونیٹ.